بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور اگر دیوار کے ساتھ لگایا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. عمران خان صاحب کیا بتا دیں گے اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا ہے. ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کا مسئلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہیں یا ان کا مسئلہ کچھ اور ہے؟ اور یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ملک گیر احتجاج کریں گے اور حق چھیننا پڑے گا. تو یہ حق وہ کس سے چھینیں گے؟ تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. کچھ سوال ہیں, ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, وزیر داخلہ پاکستان. رانا صاحب, ایک دفعہ ذرا عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے ایگزیکٹ الفاظ آپ سن لیں, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہے, کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا, پھر میں بولوں گا, میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. رانا ثناءاللہ صاحب, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں مجبور ہو کہ بولوں گا, سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا. یہ آپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں لایا گیا, اور اقتدار میں لانے کے لیے 2014 سے لے کے دھرنے سے لے کے 2018 کے الیکشن کمپین تک, اور بنی گالہ میں جس طرح سے لوگوں کو لا کے وہ پٹے پہنائے گئے اور کس طرح سے لوگوں کو گردن سے پکڑ کے پی ایم ایل این سے نکالا گیا, پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا. ایک تو یہ چیز ہے. اگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے لایا گیا تھا, بتائیں, بسم اللہ کریں, بتائیں, پوری قوم کو بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی مجھے جو اقتدار سے نکالا گیا ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کیا تو انہوں نے نکالا ہے. اب اگر امریکہ نے نکالا ہے تو بتائیں قوم کو. وہ صرف خط لے کے اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ملک کے اندر سے کسی نے کوئی سازش کی ہے تو پھر امریکہ کا چھوڑیں اور بتائیں کہ ملک کے اندر سے جو ہے وہ سازش جو ہے وہ اس کے خلاف کس نے کی ہے. وہ جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے اور کہیں چھپا دی ہے, وہ کس کے بارے میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہونی تو جو ہے وہ امریکہ کے خلاف چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے جب انہوں نے امریکہ کے خلاف بیان دیا تھا, جو کہ اب پٹ چکا ہے, ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے ایک جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سازش اس کے خلاف یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا, اس کا دھرنا کامیاب نہیں ہوا, اس کا گھراؤ جلاؤ کامیاب نہیں ہوا. یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہاں, دیکھیں, آج تک پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ چلا کہ 26 مئی کی صبح جب عمران خان صاحب ادھر اسلام آباد میں بالکل یہ جناح ایونیو پہ داخل ہو چکے تھے, کیا ہوا کہ پھر انہوں نے واپس یو ٹرن مارا اور واپس چلے گئے. وہ 26 مئی کی صبح کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی فون کال آئی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا واپس چلے جائیں, نیا الیکشن ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناءاللہ نے کوئی کارستانی کی ہے. ہمیں بتائیں ہوا کیا تھا؟ نہیں, بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ جب یہ صاحب سوابی سے چلے ہیں تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ سوابی سے سمجھتے تھے کہ میں جب چلوں گا تو کم از کم 1,00,000-1,50,000 آدمی میرے ساتھ ہوگا. وہاں پہ ٹوٹل 7,000-7,500 آدمی تھا. یہ بالکل میری جو ہے نا ویریفائڈ فگر ہے. اس کے بعد راستے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اسے اجازت دے دی کہ آ جائیں اور آئیں اور جا کے آگے وہ H9 پہ جلسہ کریں. تو اگر اس کو کسی فون نے آنا تھا یا انہوں نے کسی کی بات ماننی تھی تو پھر سپریم کورٹ سے بڑھ کے کون تھا. اور سپریم کورٹ نے جب اس کو اجازت دی تو اس نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ نے اجازت مل گئی ہے, سپریم کورٹ سے آپ اپنے گھروں سے نکلیں. اور اس کے بعد پھر لوگ تھوڑا نکلے بھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں ڈی چوک جاؤں گا, اور میں ڈی چوک پہ آؤں گا. اس نے وہاں سے کہنا شروع کر دیا. یعنی 10 ساڑھے 10 بجے
یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں 1 گھنٹے تک، جبکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے یہاں سے پہنچتے ہوئے کم از کم 6-7 گھنٹے لگے، کیونکہ راستے میں بیریئر تھے۔ اب جب یہ یہاں پہ پہنچا ہے تو اس کی یہاں پہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ تھی، انہوں نے یہاں پہ مختلف بلڈنگز میں مختلف جگہوں پہ کوئی 2-2.5 ہزار بندہ انہوں نے رکھا ہوا، پہلے 2 دن پہلے سے یہاں پہ پارک کیا ہوا تھا، اور ان کا یہ تھا کہ یہ بندے جو ہیں رات 10-11 بجے آ کے یہاں پہ ڈی چوک پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد یہ یہاں پہ ہلہ گلا کریں گے، اس ہلے گلے میں پھر فیملیز آ جائیں گی، پھر بچے آ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ یا تو مشکل ہوگا، ممکن نہیں رہے گا، یا پھر اگر ہوگا تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور اوپر سے جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی 50-60 ہزار لوگ ہوں گے، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو جو ریڈ زون ہے یہ بریک ہو جائے گا۔ ریڈ زون بریک ہونے کے 2 ہی نتیجے تھے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگیں ہیں جو سمبل آف سٹیٹ ہیں یہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں، لوگ اس میں بھاگے پھرتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے، اور پورا میڈیا لائیو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، تو پھر سٹیٹ کہاں جو ہے وہ نظر آتی۔ یا پھر یہ تھا کہ ان بلڈنگز کی حفاظت کے لیے جس فورس کی ڈیوٹی تھی، جس کو ہم نے طلب کیا ہوا تھا آرٹیکل 245 کے تحت، وہ اگر آگے سے ایکشن لیتی تو انہوں نے کوئی لاٹھی چارج تو نہیں نہ کرنا تھا، وہ ایکشن ہوتا یہاں پہ 15-20-30-50 آدمی جو ہے وہ مر سکتے تھے، تو پھر بھی جناب یہ مظلوم، اور پھر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بھی انڈر پریشر اور ادارے بھی انڈر پریشر۔ اس میں جو اصل بات ہوئی ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خدا کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جب ان شر پسندوں نے جو یہاں پہ پارک تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی ایکسپریس چوک اور ڈی چوک میں، تو ان کے ساتھ فیملیز نہیں آئیں، نہ بچے آئے، تو یہ پھر جو تھے وہ بالکل 500-600 ٹیئر گیس شیل کے وہ مار تھے، تو وہ ہم نے انشاءاللہ ہمارے پاس موجود تھے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے وہ پھر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور جتنے چاہیے تھے نا، اگر 600 کی مار تھے تو ہم نے پھر 650 ہی پھینکا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ان کے یہاں پہ رکنا ممکن ہی نہیں تھا، ایسی صورتحال تھی۔ یہ کیا درست ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے کوئی میسج جو ہے عمران خان کے کنٹینر پہ موجود کسی شخص کو میسج بھی دیا تھا کوئی؟ جی، ان کا لوگوں کا رابطہ کچھ پولیس آفیسر سے تھا، ان پولیس آفیسرز نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کل کو اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ ہمارے اوپر شک نہ کریں، لیکن ہم ان سے کوئی بات کر نہیں رہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ان سے بات کریں اور ان کو آپ بتائیں کہ یہ جو اب ہوا ہے، اور یہاں سے ڈی چوک اور ایکسپریس چوک سارا خالی ہو گیا ہے اور کوئی قبضہ وغیرہ ان کا نہیں ہو سکا، جب یہ صبح آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر پہلے 650 تھا تو اب جو ہے نا وہ 1000-1200 شیل ہوگا، اور اس کے کنٹینر پہ بھی کم از کم 100 شیل جو ہے نا اس کے کنٹینر پہ پھینکیں گے۔ یہ آپ نے میسج دیا کہ تمہارے کنٹینر پہ 100 شیل مارو، اور نہیں، اور پھینکنا بھی تھا، یہ کوئی صرف میسج والی بات نہیں تھی اگر وہ آتا۔ تو جب پھر یہ وہاں پہ آئے ہیں تو 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ یہاں پہ کوئی قبضہ نہیں تھا، یہاں پہ کوئی کراؤڈ نہیں تھا، کوئی فیملی نہیں تھی، کوئی بچے نہیں تھے، جو کہ ان کے پروگرام کا ایک اہم حصہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ 50-60 ہزار آدمی بھی نہیں تھے، ٹوٹل 8-10 یہ تھے، اور آگے سے اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بھی ہونے والا ہے، تو اس لیے اس کے پاس ممکن نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مقابلہ کرتا یا یہاں پہ آ کے تو آپ کا خیال ہے کہ تو اس لیے اسے کوئی فون شون، میں حلفاً یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ وہ اب جو مرضی الزام لگائے، وہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا دھرنا مجھے دینے نہیں دیا یا مجھے ناکام کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں کی گئی، لیکن ہماری بھی کوئی مدد نہیں کی گئی، اور اس کو کوئی فون نہیں آیا؟ بالکل نہیں۔ اگر اس کو اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی بھی مدد نہیں کی؟ دیکھیں، مدد سے مراد یہ ہے کہ اگر تو یہ ریڈ زون بریک ہوتا تو پھر آگے کیا ایکشن ہوتا اس کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس میں انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ان کو یہاں سے بھگائیں یا ان کے اوپر آنسو گیس کے جو ہے وہ شیل آپ 100 پھینکیں یا 600 پھینکیں، اس بارے میں کوئی ان کے ساتھ نہ رابطہ تھا، نہ کوئی کنسلٹیشن تھی، تو اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی انہوں نے جو یہ سمجھتا تھا کہ میری مدد کریں گے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو ہے وہ گلہ شکوہ تو ہے۔ فون ان کو نہیں آیا بلکہ فون
آپ نے کیا ہے انڈائریکٹلی نہیں اور میسج نہیں دیا ہے. اس میں جو ہے کیونکہ پولیس آفیسر جو جہاں پہ لگے ہوئے تھے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہی ہیں جو ان کے زمانے سے، تو فواد صاحب اکثر ان سے جو سوابی سے جب سے چلے تھے تو رابطہ کر رہے تھے کہ جی اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا تو کریں اب آپ نے گے. نام بھی بتا دیا کہ فواد چودھری کو میسج فواد کیا. چودھری بھی اور یہ دوسرے لوگ بھی ان کے جو ہے وہ ان سے ان کو کہا گیا کہ تمہارے کنٹینر پہ 100 شیل ماریں گے. بالکل ماریں گے. اور اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں آئے، یعنی اب یہ جو ہے وہ نہ ڈی چوک کا نام لے رہا ہے، نہ اس کے لانگ مارچ کا نام لے رہا ہے. اگر ہمت ہے تو آئے پھر. اچھا اب یہ بتائیں رانا صاحب کہ بشرا بی بی صاحبہ کی کچھ ٹیپس آئی ہیں، اس کی کیا اصل کہانی ہے اور ان ٹیپس میں کیا غیر قانونی چیز ہے؟ کس چیز پہ آپ تنقید کر رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی چیز غیر قانونی نہیں. دیکھیں غیر قانونی سے زیادہ غیر اخلاقی ہے، اور غیر اخلاقی سے زیادہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہے. یعنی ایک خاتون اول جو ہے وہ ایک اپنے میڈیا سیل کے انچارج کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اگر یہ دیکھو یہ جو فرح گوگی ہے اس کا جو ہے نا وہ بہت گند اس کے اوپر آئے گا. اسے پتہ تھا کہ گند اس نے ڈالا بہت ہوا ہے تو اس لیے گند آنا ہی آنا ہے باہر. تو گند جب اس کے اوپر آئے گا تو آپ نے اس کو اس لیٹر سے جوڑ کے غداری کے اوپر جو ہے وہ لے کے جانا ہے. یعنی ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام لگائے تو وہ غدار ہے، اس کو جو ہے وہ غداری سے جوڑا جائے. تو یہ جو ان کی جو وہ پلاننگ فرما رہی ہیں اسی پلاننگ کے اوپر عمران خان صاحب عمل کر رہے ہیں، اسی پلاننگ کے اوپر ان کا میڈیا سیل جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. تو یہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری اور غیر اخلاقی جو ان کا عمل ہے. اور باقی یہاں پہ کسی کو غدار کہنا یا کسی کے خلاف غداری کا بیانیہ بنانا، میں نہیں سمجھتا کہ قانون میں کوئی شک موجود نہیں ہے. قانون میں بہت سارے آرٹیکل اور شکیں ہیں کہ جو اٹریکٹ کرتی ہیں. اگر کوئی آدمی ایسی کرے تو اس کے خلاف پروسیکیوشن ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی طرف سے 2 ورژن آئے ہیں. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو آڈیو ہی جعلی ہے. شیری مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ سیکیور لائن جو تھی بنی گالہ میں یہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. کیا کسی بھی پاکستان کے شہری جو ہے اس کی کورٹ کی ڈائریکشن کے بغیر اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ 2 طرح سے میں اس کا جواب دوں گا. نمبر 1، اگر کوئی آدمی جرم کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے، اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ٹیپ کرنا یا اس کی ویڈیو بنانا بالکل جائز ہے. اب ڈاکو جو ہے وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ جی انہوں نے بینک میں جب میں نے ڈاکہ ڈالا تو انہوں نے میری ویڈیو کیوں بنائی، جی مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں پہلے سے کہ آپ یہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں. یا ابھی رات کی بات دیکھ لیں، باپ ایک معصوم بچے کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے گھر میں، یا وہ بچے کو یعنی بنا رہا تھا. بعض کا تو جو ڈومیسٹک وائلنس وہ بھی ہوتی ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ مجرم کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. کسی بھی مجرم کے جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو ریکارڈ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جرم کو روکنے کے مترادف ہے. اخلاقی طور پہ بھی جائز ہے، قانونی طور پہ بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ غیر قانونی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کسی کی پرائیویٹ لائف جو ہے، لیکن پرائیویٹ لائف سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ ادروائز کو جو ہے وہ آپ کوئی غلط غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں اور پھر آپ کہیں گے دیکھیں جی کیوں بنائی ہے. اگر آپ کا پرائیویٹ افیئر ہے، آپ کے کسی گھریلو لائف میں جو ہے وہ بلا وجہ آپ کو جو ہے وہ ٹیپ کیا جاتا ہے یا آپ کو ویڈیو بنائی جاتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلیک میل کرنے کے لیے یا ہراساں کرنے کے لیے وہ ایک جرم ہے. تو یہ دونوں طرح سے چیزیں ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ پوری قوم کو، اپنے مخالفین کو غدار ثابت کرنے کے لیے وہ بات کر رہی ہیں، تو اگر کسی نے اس کو ٹیپ کر کے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے درست کیا. اس طرح کی مزید آڈیو اور ویڈیو ٹیپس بھی ہیں سننے میں تو خیر بہت کچھ آ رہا ہے. تو باقی اب یہ ہے، لیکن رانا صاحب نہیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں وہ حرکت کروں ہی کیوں کہ جس کے جو ہے وہ منظر عام پہ آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے پھر لالے پڑ جائیں کہ جناب یہ میرے خلاف کیا آ گیا ہے. تو جو لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر حساسیت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اپنے عمل کا بھی تو تھوڑا یعنی اپنی گفتگو کا بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کسی کے پاس کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انتہائی پرائیویٹ ہیں اور جس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں پرائیویٹ سے کیا مراد؟
اگر کوئی یعنی کوئی اے بی سی ڈی کوئی سیکسول آفینس کر رہا ہے اور اس کو آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا پرائیویٹ افیئر، نو، وہ اس کا پرائیویٹ افیئر نہیں ہے. وہ بڑی اہم شخصیت ہے. تو جتنی مرضی ہے مجھے شخصیت ہو، اگر وہ اس قسم کا وہ حرکت کر رہی ہے تو پھر قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ جو قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لیڈر ہے اور آگے بھی بننا چاہتا ہے، تو یہ ان کی جو پرائیویٹ لائف میں ان کے یہ اعمال ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں. لیکن وہ رانا صاحب وہ پھر وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کہاں پہ چلائیں گے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتی. نہیں، جو سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ ہی چل رہا ہے. چلیں میں اس بحث سے نکلتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی واضح اس میں شرائط لگائی ہوئی ہیں کہ ویڈیو یا آڈیو جو ہے اس کو اگر آپ نے شہادت کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں. وہ شرائط جو ہے نا، وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کیس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام نہ ہوتا تو شاید وہ شرائط میں کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہو جاتا یا کوئی نرمی آ جاتی. وہ تو کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں تو جو ہے نا وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ دوسروں سے مختلف جو ہے وہ ہوتی رہی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ سزا دے کے اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہیں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے یہ غلط کیا ہے، تو کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے جی؟ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ آدمی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اپنی بے گناہی میں اپنی شہادت میں پیش کیوں نہ کرے جی؟ نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو نہیں نہ گھسنا چاہیے. نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو کوئی باتھ روم میں لوگ بیٹھ کے پھر اس قسم کی سچائی جو ہے نا، پھر دیکھیں نا، یہ ہماری جو ایک اجتماعی اور قومی منافقت ہے، اس کا بھی تو کوئی پھر حل ہونا چاہیے نا کہ ہم جو بات سچ ہے وہ باتھ روم میں کرتے ہیں اور جو جھوٹ ہے وہ لوگوں میں آ کے بولتے ہیں، لوگوں میں آ کے ہم سچی بات جو ہے وہ نہیں کرتے. ہمیں کرنی چاہیے نا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اب کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں تو جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس کل ہوا ہے اس کا فوکس کیا جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات تھے یا اور بھی کوئی ایشوز تھے؟ اس میں جو دو ایشو ایٹ لینتھ ڈیبیٹ ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کھری اور سچی باتیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، اور اس سے جو میں نے اسیس کیا ہے یا جو میں سمجھا ہوں کہ ڈائلاگ سے پہلے بھی ایک پری ڈائلاگ ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی بات کیا ہونی چاہیے، بات کس سے ہونی چاہیے، اس کی پری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. تو یہ بات کوئی آگے اتنی کو آگے بڑی نہیں ہے، ابھی بات یہ یہیں پہ ہے. نہیں، لیکن مسلم خان اور محمود خان کو سزا ہوئی تھی، قتل کے مقدمات تھے ان پہ، ان کو تو صدارتی معافی مل گئی ہے. صدارتی معافی ان کو مل گئی ہے، لیکن وہ یہ سوال ہوا تھا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ان کو رہا نہیں کیا گیا. لیکن معافی تو مل گئی ہے ان کو. نہیں، اٹ مے پاسبل کہ معافی کنڈیشنل ہو اور اس کے بعد وہ کنڈیشن پوری کریں. دیکھیں نا، اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی رہائی، اگر ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن جنہوں نے سوال کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں افراد جو ہیں یہ افغان گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں. ان کی پھر اطلاع جو ہے نا وہ پھر وہاں پہ غلط ثابت ہوئی ہے. اچھا، ان کی اطلاع کو دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا کہ آپ کی اطلاع غلط ہے، دے آر ان آر کسٹڈی. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ اس سٹیج پہ مذاکرات ہیں. عسکری قیادت نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنے تو ہم نہیں کرتے. ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ پارلیمنٹ کرے، فیصلہ قوم کرے کہ ابھی اور 20 سال لڑنا ہے یا ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور دنیا میں جتنی بھی وائلنسز ہوئی ہیں سارے معاملے جو ہے وہ ٹیبل پہ آ کے حل ہوئے ہیں. تو ایک اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں بات بھی ہوئی، کویشچن بھی ہوئے، ان کے آنسر بھی ہوئے، اور دوسرا جو مسنگ پرسن ہے اس کے اوپر بات ہوئی. تو جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے جی 9 ستمبر تک مسنگ پرسنز کو کورٹ میں پیش کیا جائے. 9 ستمبر کے بعد پھر ہم وزیر اعظم صاحب کو طلب کریں گے. تو یہ 9 ستمبر تک معاملہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں تو وزیر اعظم اس میں کیا کرے گا جی؟ وزیر اعظم پیش ہو جائے گا، چیف ایگزیکٹو ہے. نہیں ٹھیک ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن دیکھیں اس میں بڑی سیدھی بات ہے، جتنی بات میں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو کل کی گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے وہ پریولیج ہے، اسے کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے جو ہے وہ اپنا آن ایئر کر سکتا ہے. اس میں ہے 4 فریق.
نمبر 1 حکومت ہے، اس کے بعد آپ عسکری پرائیویٹ ایجنسیز کہہ لیں یا چلیں آپ ایک لفظ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، تیسرا جوڈیشری ہے، اور چوتھا جو ہے وہ مسنگ پرسن یا ان کے لواحقین ہیں۔ یہ چاروں فریق جو ہیں اس میں دیکھیں جو مسنگ پرسن کے لواحقین ہیں وہ تو مظلوم ہیں، حکومت اس میں مسکین ہے، کمزور ہے سب سے، باقی دونوں فریق جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، اور خاص طور پہ عدلیہ جو ہے وہ بڑا ایک یعنی کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ چاروں فریق آمنے سامنے بیٹھ کے جو منافقت ہے نا اس کو ایک طرف رکھ کے سچی بات کریں، اس مسئلے کا حل ایک میٹنگ میں نکل سکتا ہے۔ تو یہ مظلوم اور مسکین اگر مل جائیں، نہیں یہ مل جائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ جوڈیشری جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مجھے بلا لے، وزیر اعظم کو بلا لے، ہمیں ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ سخت چست کہیں گے، وہ ریڈ الرٹ چل جائے گا تو چلے ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں اس کے لیے، لیکن اگر انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ان چاروں فریقوں کو بٹھایا جائے اور سچی بات کی جائے، ٹھیک ہے، ان کیمرہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ جو وہاں پہ ہوئی ہیں، کل وہاں پہ عسکری قیادت نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ اس کے سارے پہلو جو ہے ان کو دیکھیں۔ تو اگر یہ بات ہو جائے بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو منرا صاحب بہت شاندار اور بہت ہی باوقار آدمی ہے۔ میں ان کو بہت دیر سے، جب وہ نہیں تھے جج، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں کہ بڑے وہ روشن اور بڑے جو ہے وہ اچھے خیالات رکھنے والے اور بڑے جرت مند انسان ہیں۔ وہ بٹھائیں، ایک میٹنگ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اگر ایک میٹنگ میں بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک بل تھا لاپتہ افراد کی بازیابی کا بل، قومی اسمبلی نے پاس کیا، اب اس کو صرف سینٹ نے بھی پاس کرنا تھا، لیکن وہ بل بھی لاپتہ ہو گیا، اور لاپتہ ہوا جب وہ بل وزارت داخلہ سے چل کر تو سینٹ سیکریٹریٹ جا رہا تھا، درمیان میں کہیں پہ وہ لاپتہ ہو گیا۔ تو آج کے وزیر داخلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا سنالا صاحب، جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کی جو ہیومن رائٹس منسٹر تھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک بل بنایا، اس پہ 2-2.5 سال لگے، اور بل جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کر دیا۔ یہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا بل تھا۔ اس بل پر بھی جو متاثرین ہیں ان کے بہت سے تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود اس بل میں پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ وہ بل جب سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجا گیا منظوری کے لیے وہ غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا۔ دیکھیں وہ بل جو ہے نا وہ اگر پہنچ بھی جاتا تو پھر بھی وہ کسی کام کا نہ ہوتا۔ یہ آپ نے جو کمیشن بنایا ہوا ہے وہ بھی کوئی مسئلے کو جو ہے وہ حل نہیں کر سکا پچھلے 10-12 سالوں میں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ میں نے جو کہا ہے کہ ان کیمرہ کل جو پرسوں باتیں ہوئی ہیں ان میں اس کا حل جو ہے نا وہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے حل ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے ہی حل ہوگا، اور یہ بات جو ہے یہ چاروں فریق جو ہے یہ بیٹھ کے آمنے سامنے دیکھیں نا، اس میں جو یعنی جو لاپتہ افراد ہیں ان کا جو ورژن ہے اس میں بھی کچھ اعتراضات ہیں، اور اسی طرح سے جو دوسری سائڈ پر موقف ہے وہ بھی کوئی 100% جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جو سچائی ہے جب وہ سامنے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، اس کا حل جو ہے وہ نکلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اچھا، اس کا میری نظر میں تو حل یہی ہے، اور جو وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف نے، کیونکہ ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ ایک یعنی اس میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پریویلیجڈ ہے، تو انہوں نے بڑی دو ٹوک اور بڑی جو ہے وہ واضح بات کی ہے، اور اس میں نظر آتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو اس انداز سے آگے بڑھایا جائے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر اور لوگوں نے بھی بات کی ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے میں بہت سیریس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل وہاں پہ دونوں جو ڈی جی آئی اور آرمی چیف نے جو بات کی ہے
وہ اتنے ہی کنسرن ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے جتنا کہ آپ سے بڑھ کے تو اور کوئی نہیں ہے، آپ ہیں، ہم ہیں یا باقی دوسرے لوگ ہیں۔ اچھا، اب وہ جو میٹنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میٹنگ کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں، ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے۔ جی، وہ خیبر پختونخوا کی جو نمائندہ جماعت ہے اس کو بلایا نہیں اس تو میں؟ خیبر پختونخوا کی نمائندہ جماعت اور وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں؟ ANP خیبر پختونخوا کی نمائندہ نہیں ہے؟ اپنا محسن داوڑ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا یا فاٹا کا نمائندہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن رانا صاحب بلکہ وہاں پہ PTI وہاں کی حکمران جماعت ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ حکمران جماعت ہے اور وہ نمائندہ ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہمیں نہیں بلایا گیا، یہ تو بات درست ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ جی وہاں کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ وہاں سے اور جو 10 لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑی جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اب جو محسن داوڑ ہے اس نے اپنی جو بھی اس کا یعنی معافی الضمیر ہے، اس نے پورا 2 ٹوک انداز میں، اور نہ ان کو وزیر اعظم نے روکا، نہ ان کو عسکری قیادت میں سے کسی نے روکا، انہوں نے جتنی دیر چاہا، جتنی انہوں نے بات کرنی چاہیے انہوں نے بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، ANP والوں نے کی ہے، جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ مشتاق احمد خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی تیز اور تند و تیز، اصل اپوزیشن تو وہ ہے آج کل۔ انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ تلخ لہجے میں بات کی ہے، تو سب نے سنی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کی ہے جی فواد چودھری صاحب نے، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2018 سے 2022 تک پاکستان کی صحافیوں کے لیے گولڈن ایرا تھا، اتنا زیادہ آزادی کبھی اور کسی دور میں نہیں رہی جتنی ہمارے دور میں رہی، اور جتنا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہم، شیریں مزاری یہاں بیٹھی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ ان کے دور میں صحافت کی آزادی جو ہے وہ گولڈن پیریڈ تھا، کیونکہ آپ کے دور میں کچھ جو صحافی ہیں ان پہ مقدمے بن رہے ہیں، اور کل رات کو ایک جو PTI کے یوٹیوبر ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو دیکھیں، وہ بغاوت کے الزام میں کسی کو گرفتار کرنا کو مناسب ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ہمیں تو خود جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ فیس کیا ہوا ہے، تو اگر تو ایک آدمی جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ جرنلزم سے ہے، صحافت سے ہے، اور اس کے اظہار رائے کی آزادی کو اور اس کا جو پروفیشنل انڈیپینڈنس ہے اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کیا جاتا ہے یا اس کو روکا جاتا ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کور سے نکل کے کسی جماعت کا وہ سیاسی کارکن بن جاتا ہے اور کارکن بن کے ان کے ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، تو پھر ایک سیاسی جماعت جب یہ بات کرتی ہے تو پھر اس سیاسی جماعت کو پھر آگے سے یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جی آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ جو کرتے رہے ہیں وہ تو ابھی کسی نے نہیں آپ کے ساتھ کیا، آپ تو لوگوں کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ کے ڈیتھ پینلٹی کے جو ہے وہ کیسز بناتے رہے ہیں، آپ کے خلاف یہ تو کسی نے نہیں بنائے۔ آپ کی بات درست ہے، فرض کریں کہ وہ سیاسی کارکن ہے ایک پارٹی کا، پھر بھی اس پر بغاوت کا مقدمہ بنانا کیا یہ جائز ہے؟ تو پھر کیوں انہوں نے کیوں بنائے؟ تو اگر انہوں نے غلط کیا، علی وزیر آج بھی اس بغاوت کے مقدمے میں آج بھی وہ جیل میں ہے، اسپیکر اس کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، وہ پروٹیکشن آرڈر کے باوجود نہیں آ سکتے، تو 2 wrongs cannot make 1 right۔ نہیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ جو کرتے رہے ہیں، تو آج ان کے منہ کے اوپر جو ہے نا یہ معصومیت جو ہے نا وہ جچتی نہیں ہے۔ اچھا، جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا، باقی جو اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ کیا، لگتا یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں، اور 17 جولائی کے بعد آپ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کریں گے؟ میں کر سکوں نہ کر سکوں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ نہیں رانا صاحب، دیکھیں، برا نہ منائیے گا، آپ کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو وہ آپ کے سیل میں انہوں نے آپ کو بستر نہیں دیا، وہ آپ کے سیل میں چینی پھینک دیتے تھے تاکہ چونٹیاں آئیں اور آپ کو کاٹیں۔ آپ یہ کریں گے ان کے ساتھ؟ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، آپ چونٹیوں سے ان کو کاٹیں گے؟
اخلاقی تقاضا تو یہی ہے نہیں رانا صاحب کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو کوئی احساس تو کسی طرح سے دلانا چاہیے نا کہ ایسا نہیں کرنا، ان کو ایسا ویسے نہیں یہ کرنا بتائیں کہ چاہیے۔ آپ وہ چیونٹیوں سے اپنے آپ کو بچاتے کیسے تھے؟ وہ دیکھیں، وہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ زمین پہ سوتے ہیں نا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر آپ کو جو ہے ویسے تو خیر جرابیں وغیرہ پہن لی تو لیکن یہ کہ اگر یہ کہیں کان میں گھس جائے نا تو وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر یہی تھا کہ روئی وغیرہ لے کے وہ کانوں میں ڈال کے اور کوئی تو آپ پھر سوتے تھے تاکہ روئی کانوں میں ڈال کے سوتے تھے آپ؟ ہاں، یعنی کانوں میں آپ روئی دے کے بند کر لیں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ کان میں داخل نہ ہو سکے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو پھر احساس کیسے ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس قدر جو ہے، انہوں نے مجھے میڈیسن نہیں دی وہاں پہ، اور جس سیل میں انہوں نے مجھے رکھا وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا سوائے اس سنتری کے جو باہر گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی بندہ وہاں پہ جا نہیں سکتا تھا۔ اور یہ آپ کی ویڈیو بنا کے عمران خان صاحب کو بھیجتے تھے؟ ہاں، اور باقاعدہ صبح یہ بھی بھیجتے کہ میں اٹھا کتنے بجے ہوں، میں نے سلائس کتنے لی ہیں، کھانا میں نے کیا کھایا ہے، کھانا مجھے کہیں گھر سے تو نہیں مل رہا، یعنی اس قسم تو کی۔ پھر عمران خان کا اصل مسئلہ تو رانا ثناءاللہ نا؟ اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کا ہر مخالف ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف بھی ہے، مریم نواز بھی ہے، شہباز شریف اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو وہ بہت یاد کرتے ہیں، حمزہ کو انہوں نے جو ہے وہ 22 میں نہیں رکھا، یعنی اس کا مسئلہ جو ہے وہ خود ہی اپنا مسئلہ آپ ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو طبیعت، اس کی جو نیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رواداری کا جو ہے نا وہ رویہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اب آپ سے میں نے ایک اور بڑی اہم بات کرنی ہے اسلام آباد کیپٹل کے حوالے سے، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ کیپٹل کو وہی دیکھتا ہے، اس کا نگران وہی ہوتا ہے۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، جو اسلام آباد پولیس ہے وہ آپ کی متحد پولیس ہے۔ اسلام آباد پولیس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں لیکن خامیاں بھی ہیں کچھ، اور آج کل جو پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو جرائم بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن بھکاریوں نے شکایت کرنی شروع کر دی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بھکاریوں سے بھی بھتہ لیتی ہے۔ ایک رپورٹ دیکھیں آپ۔ شہریوں کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری، لیکن پولیس ہے ناکام۔ موبائل چھیننے کی کوشش پر مزاحمت ہوئی تو ٹانگ پر گولی مار دی۔ سیکیورٹی گارڈز کو بندوقوں کے بٹ مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ کوئی ملک کا دور دراز کا علاقہ نہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ ایک دن میں اسٹریٹ کرائم کے 39 واقعات میں 5 افراد زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ مرکزی تجارتی مرکز آپارا کے مناظر دیکھیں۔ 3 مسلح افراد ہیلمٹ پہن کر سٹور میں داخل ہوتے ہیں اور اطمینان سے نقدی چھین کر لے جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں قانون توڑنے پر چالان تو فوری کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں تحفظ نہیں دیا جاتا۔ پولیس کی پہلی ذمہ داری ہے وہ شہریوں کو پروٹیکشن دیں۔ غریب کے لیے قانون ہے، بڑے کے لیے قانون نہیں۔ شہر کے چوکوں چوراہوں پر نومولود بچوں کو گود میں لیے گداگر خواتین کئی جرائم کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ پولیس 2-4 دن بعد ایک کریک ڈاؤن کرتی ہے، لیکن دھندا چلتا رہتا ہے۔ تھانوں میں پیسے لیتے ہیں ہمارے، کبھی 10,000 کبھی 5,000۔ اگر پولیس پیسے ہی ہمیں دے تو ہمیں پکڑے ہی کیوں؟ شہریوں کے لیے عوامی مقامات بھی محفوظ نہیں رہے۔ اسٹریٹ کرائم میں مزاحمت پر گزشتہ ماہ F9 پارک میں نوجوان قاسم گولی سے جاں بحق اور I8 سیکٹر میں محمد یوسف زخمی ہوا۔ ملزمان گرفت سے باہر ہیں۔ اب یہاں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پڑھے لکھے بچے یہاں قتل ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے مزاحمت کی۔ شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر پولیس نے ٹیم کیپٹل ٹاک کو اپنا موقف دینے سے مسلسل گریز کیا۔ اپنی حفاظت خود کریں، کیونکہ سیف سٹی اسلام آباد میں جرائم بے لگام ہونے لگے۔ پبلک مقامات مجرموں کے نشانے پر ہیں اور قانون نافذ کرنے والے عملی اقدامات کی بجائے صرف اور صرف دعووں میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کو ماڈل پولیس ہونا چاہیے، لیکن بھکاری شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اسلام آباد پولیس کو ماڈل پولیس ہونے یا بنانے کے لیے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس سے پہلے جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی رہی۔ اس وقت موجودہ حکومت نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس ذمہ داری کو
بڑی ہی جو ہے وہ ایک اوپن پالیسی کے تحت ان کا سال ہا سال کا مطالبہ تھا کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس سے کم ہیں ان کے برابر کی جائیں. وہ کر دی گئی ہیں. تقریباً 1 ارب روپے کا فائنینشیل امپیکٹ ہے اس کا. ان کا مطالبہ تھا جی ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ ہاسپٹل ہونا چاہیے. 5 ارب روپے کی لاگت سے اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے, فنڈز دے دی گئے ہیں, اور اسی مہینے انشاءاللہ وزیر اعظم جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے. اس کے علاوہ ان کی آپریشنل ریکوائرمنٹس تھیں, وہ تمام کی تمام جو پوری کر دی گئی ہیں. اب اس کے بعد کچھ انہوں نے کام, مثال کے طور پہ بلال ثابت ایک ایسا مافیا, ایک ایسا مجرم گروہ تھا کہ 200 کے قریب ڈکیٹیاں تھیں, کو 3 ارب روپے کی اس نے جو ہے وہ مال مسروقہ اس کے ذمہ تھا, اور وہ ایک جو ہے وہ دہشت کی علامت تھا. تو پولیس نے جو ہے وہ اس کو جہنم واصل جو ہے وہ کیا ہے. باقی یہ جو شکایات یا جو یہ کمزوریاں آپ کی اس جو ہے وہ کلپ میں سامنے آئی ہیں, بالکل اس کے متعلق جو ہے ان سے مواخذہ کریں گے اور اس کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.